تو ڈاکٹر وقاص، عید کے دن لوگ آتے ہیں اور وہ آتے پریزنٹ کرتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاسپٹل ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی لینڈ کرتے ہیں۔ رمضان میں ایک بہت ہی خوبصورت روٹین چل رہی ہوتی ہے جس میں آپ کا فاسٹ کا ٹائم گزرتا ہے اور پھر ایک وقت گزرتا ہے جو مخصوص آپ کا غذا ہوتی ہے، آپ اس وقت مخصوص ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ روٹین ہماری عید کے دن سے تباہ ہو جاتی ہے، اور لوگ جہاں رمضان میں ایک بہت اچھا صبر سیکھتے ہیں، وہ عید کے دن وہ اسی طرح سے کہتے ہیں آج ہم نے سب کھانا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں ہے، کیا ہے، اسے کیسے بچا جائے؟ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا، ایک ریل دیکھی تھی، ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے 21 دن اگر آپ باقاعدگی سے کام کریں گے تو وہ عادت بن جائے گی۔ ڈیفینیٹلی ہماری عادت کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ رمضان کے بعد پہلی شوال کو ہم نے، جب ہمارے شاید معدے کو یا ہماری انتڑیوں کو تھوڑی سی عادت بننی شروع ہو رہی ہے، ہم پہلے دن ہی اس عادت کو ختم کرتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے وہ ایک سنت ہے، ایک لائٹ چیز ہم کھاتے ہیں، میٹھی چیز، لیکن اس کے بعد آتے ہی جو اسپائسی چیزیں ہم کھانا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کی بنی ہوئی ہیں چاہے باہر کی بنی ہوئی ہیں، دعوتیں شروع دہی بلے، چنا چاٹ، ٹھیک ہے، فروٹ چاٹ سے شروع ہوتی ہیں، کھانے مرغن گائے، پھر وہ ہانڈیاں، پھر وہ تیل والے کھانے، پھر وہ بریانیاں، پھر پلاؤ، پھر وہ نان، اور پھر بے تحاشا قسم کے نانوں کی ورائٹی۔ سیلڈس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، وہی چیز ہے، سیلڈ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، سیلڈ ایک معصوم سا سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، ٹیبل پہ پڑا رہتا ہے، وہ اینڈ تک پڑا رہتا ہے۔ اور پھر پہلا دن ہمارے اپنے گھر کے نام ہوتا ہے، پھر دوسرے دن ہم نے اپنے ان لاز کے گھر جا کے بھی ہم نے یہی چیزیں کھانی ہیں، تیسرے دن پھر ہم نے کوئی چیز کھانی ہے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، پھر اکثر باہر لے جاتے ہیں، بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جاتے ہیں، تو وہ عادت ودن 72 آورز عادت ختم ہو جاتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم دوبارہ سے 6 یا 7 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں روزانہ، ٹھیک ہے، پیٹ کو ریسٹ دیں، وہ نہیں رہتا۔ تو یس، عید والے دن سے ہی ہمیں تقریباً دوپہر کو ہی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پیٹ میں درد کے ساتھ مریض کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا الٹیوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی خراب چیز باہر کی کھا لی ہے، ٹھیک، تو پیٹ کا درد اور پیٹ خراب ہونا یا الٹیاں ہونا، یہ تو عید کے دن سے ہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، عید کے دن سے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں فوڈ پوائزننگ بھی ہو جانا ڈیفینیٹلی۔ تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں موسٹ کامن ہیں، اور اس طرح کے مسئلوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں۔ اور آپ نے جہاں رمضان کے مہینے میں کافی آپ نے اس کو لے کے چلے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا ایک روٹین بنائی ہوتی ہے، اور آپ کی والی بات ٹھیک ہے کہ اس کو فوراً ہم توڑ دیتے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے اس کو فوراً توڑے نہ، اور کس طرح کھانے عید کا دن کیسے گزاریں، یہ بتا دیں۔ دیکھیں، عید کا دن ایک اگین میانہ روی کے ساتھ، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ عید کے دن آپ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، عید کے دن آپ اٹھیں صبح آرام سے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، جو میٹھا آپ نے تھوڑا سا کھانا ہے وہ کھائیں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے عید کی، اور اس کے بعد لائٹ سی 1-2 ڈشز آپ نے کھانی ہے وہ کھائیں۔ ہمارا روٹین کیا ہوگا کہ ہم 3-4 پلیٹیں اس وقت کھائیں گے، پھر کچھ گیسٹ آئیں گے 11-12 بجے، پھر اس وقت کھائیں گے، اینڈ اس کے بعد 2 بجے ہم نے ایک پورا ہیوی میل ایک اور تیار کیا ہوا ہے، جبکہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ 99% اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں اس ٹائم کھانا کھانے سے پہلے کہ بھوک لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہوتی، وہ بس شوقیہ ہم کھا رہے ہیں۔ اصل میں نا وہ کافی وہ رمضان میں منہ بند رکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی چکھ لو، وہ بھی چکھ لو، وہ بھی چکھ لو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اس میں نا چیز ایڈ کروں گی کہ اگر ہم اپنے پورشن کنٹرول پہ کام کر لیں نا، کہ ہم نے ایک پلیٹ ہے، ہم نے اول تو کوشش کریں چھوٹی پلیٹ چنیں، چھوٹی پلیٹ میں بھی آپ حصہ بنائیں، یہ آپ کا ہے پروٹین کا حصہ، پھر ہے آپ کا سلاد کا حصہ، آپ کو جو سالن دل کرے نا آپ ڈالیں، لیکن اس کا ایک حصہ مقرر کریں، کوارٹر پلیٹ۔ پھر آپ دن میں اگر آپ 3 دفعہ بھی مرغن کھانا بھی کھا رہے ہیں نا، تو وہ ایک مقدار اور کوانٹٹی میں رہے گا، اور آپ کو ہاسپٹل نہیں لینڈ کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب مریض عید کے کپڑوں میں ہاسپٹل پہنچتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ ہم لوگ بھی آپ سے عید ملنے آتے ہیں وہ، تو وہ یہی گلا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ بہت لیٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی جگہ بزی ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایک دوسری مصیبت میں پھنس کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آبویسلی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا ایک تنگ تو ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے، لیکن ایک پارٹ آف دا جاب، یہ ہماری جاب ہے۔ لیکن اس جگہ پہ ایڈ کروں گا کہ میرے گھر میں میرے فادر ہی اس طرح کہتے ہیں کہ جاپنیز لوگ کیوں ہیلدی رہتے ہیں یا چائنیز لوگ، ان کی ایگزامپل انہوں نے ایک دفعہ دی تھی، اتنی سی پلیٹ میں وہ ابلے ہوئے چاول ڈالتے ہیں اور ان کو 2 چھوٹی سٹک سے وہ کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اتنی بڑی ایک تو پلیٹ لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے چاول ڈالنے ہیں، اور چمچ بھی ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے، بالکل، تو اس کے بعد پھر ہم نے ابھی پیپسی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے سالن بھی لینا ہے، اور نان بھی ہمیں بڑے شوق سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، دیکھیں اب ایک سنجیدگی کے ساتھ بات یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تو صبح لائٹ لیں، تھوڑے 3-4 گھنٹے کے گیپ دیں، اور اگین میں تھوڑا سنت پہ زور دوں گا، سب سے پہلے 1.5 گلاس پانی پی لیں، ٹھیک ہے، بیسٹ ہے،
پانی پی لیں گے آپ کا پیٹ آدھا بھر جائے گا, ٹھیک ہے, اب ویسے ہی کم کھائیں گے, چاہنے کے باوجود بھی آپ کم کھائیں گے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دس کین کنٹرول, یہ آپ کی بہت ساری چیزوں پہ آپ کی قابو پا سکتا ہے, ٹھیک ہے. فالتو چیز آپ ادھر ہی کھانا رک جائیں گے. یہی چیز اگر ہم بعد میں کریں گے تو یہ الٹا بوجھ کرتا ہے. آپ کبھی خود بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, کھانے کے بعد ذرا پانی ذرا زیادہ پی کے دیکھیں, آپ 3-4 گھنٹے سکون سے نہیں رہ سکیں گے. لیکن یہی چیز اگر آپ کھانے سے پہلے کر لیں, 1.5 گلاس پانی پی لیں, تو آپ کے جہاں پہ آپ نے 2 نان سوچے ہوئے شاید آپ آدھا نان ہی کھا پائیں, آدھی پلیٹ چاول ہو جائے گی آپ کی. ایک تو پانی کی مقدار بھی اچھی رہے گی, قبض بھی نہیں ہوگی, جو کھانا کھائیں گے اس کی مقدار کم ہو جائے گی. آپ کا جو کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ادھر تک ہی رہتا ہے. بالکل, بس اس ایک جو چسکے کے لیے نا آپ نیچے ضلالت نہ گولیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو آسان کر, لٹرلی میدا پکڑ کے, عفان بھی بتاتے ہیں میدے جگر کے مریض پہنچے ہوتے ہیں آپ کے پاس, اگر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں پیٹ پکڑ کے لوگ پہنچے ہوتے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیں, سب کھائیں, متوازن کھائیں. پانی والی ٹپ بہت امپورٹنٹ ہے, پانی پہلے پی لیں. آپ کا بھی عید کا دن سوکھی گزرے گا, ڈاکٹر کا بھی عید کا دن سوکھی گزرے گا. تو یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ عید کے دن بہت ہوتی ہے, اور اس کو اگر ہم قابو کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم رمضان میں صبر کر کے گزار رہے ہیں تو وہی اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, نہ ہی صرف عید پہ, آگے بھی. اور کوشش کریں اگر آپ نے عید کے 3 دن رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے تو ایک میل رکھیں جس میں آپ نے اچھا کھانا ہے, ایک ہیوی, اور وہ بھی آپ کا ڈے ٹائم میل ہو تو بیٹر ہے. رات کے ٹائم لائٹ ہی بجائے اس کے کہ آپ دوپہر کو اتنا ہیوی میل کھا کے رات کو پھر ہوٹلنگ کے نکل جائیں یا رات کو پھر باہر کھانے نکل جائیں, نہیں, پھر آپ نقصان کو دعوت دے رہے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور چاہے رمضان ہو کہ رمضان کے بعد ہو, اپنی ایک جو روٹین, جو نیچرل ردم ہے سلیپ سائیکل, کہ رات کو سونے والا اور صبح جلدی اٹھنے والا, جلدی سونا اور جلدی اٹھنا, یہ ایک بہت اور بہترین اصول ہے ہماری زندگی کا, جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. اس کو آپ امپلیمنٹ ضرور کریں, کیونکہ اس سائیکل کو فالو کریں گے نا تو آپ کی زندگی کا ہر کام بہترین طریقے سے ہوگا. اسلام کا آپ نے ذکر کیا, اسلام میں لحاظ سے صبح ناشتہ لوگ فجر کے بعد ہی کرتے تھے. آپ ناشتہ فجر کے بعد نہیں کر سکتے, 7:30-8 بجے کر لیں ناشتہ, ارلی کریں, وہی ہیوی ناشتہ کریں. اور مغرب کے ٹائم آپ کھانا کھا لیں, بجائے اس کے کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, آپ دوپہر کا کھانا لیٹ کر لیں, رات کا کھانا جلدی کر لیں, تو مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیں. اور چاہے عید کا دن ہو, کچھ ہو, آپ اپنے بچوں کو لے کر کسی پارک میں, آپ اپنے میاں ہیں تو بیوی کے ساتھ, بیوی ہے تو میاں کے ساتھ, آؤ واک پہ چلیں. بچے پارک میں کھیل رہے ہو, آپ واک کر رہے ہو, ٹھیک ہے. یہ ضروری ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی پارک نہیں ہے تو آپ اپنی اسٹریٹ میں واک کریں, بچوں سے کہیں چلو ساتھ واک کرو, ان کو سائیکلنگ کرائیں, اسکوٹی ہے, چلو تم لوگ بھی تو واک کرو ساتھ. یہ ایک وہ روٹین ہے جو اگر ماں باپ چاہیں تو ایک فیملی ٹرینڈ بن سکتا ہے. یہ بانڈنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کیا تو بچپن سے ہوگی, اور بڑوں میں بھی ہوگی, بڑوں کی بھی زندگی آسان, بچوں کی بھی زندگی آسان. تو یہ ایک بہت اچھا اصول ہوگا. تو چاہے عید کا دن ہو کہ نہ ہو, اس کو ضرور فالو کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو.